باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں کتاب شرح لمحہ سے کتاب الدین۔ کتاب شرح لمحہ کا جو اصل نام ہے وہ کتاب الروضۃ البہیہ ہے، اور یہ شہید ثانی جن کا نام زین الدین ہے انہوں نے یہ لکھی۔ شہید اول جو شمس الدین ہیں ان کی کتاب جو لمحہ تھی، لمحہ مختصر کتاب تھی، اس کے اوپر انہوں نے یہ کیا لکھی، شرح لکھی۔ اور یہ شرح، اس شرح کو کیا کہتے ہیں، شرح مزجی کہتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے کہ عبارت الگ لکھ دی جائے اور بعد میں کیا اس کی شرح کی جائے، یا پہلے شرح کی جائے بعد میں عبارت کیا بیان کر دی جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ عبارت کے اندر ہی اپنے جملے کیا جوڑے جاتے ہیں، اور عبارت کے اندر اپنے شرح کے جملے جوڑنا، اور اس میں بھی یہ رعایت کرنا کہ پڑھنے والے کو ایسے لگے کہ جیسے ایک ہی جو ہے وہ عبارت ہے، اس کے اندر کیا کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی جو ہے وہ ادبی کمال کیسے شمار کیا جاتا ہے کہ اس بندے کے اندر جو ہے وہ لکھنے کی جو ہے وہ بڑی صلاحیت ہے کہ دوسرے کے اس نے متن کو رکھا اور اسی کے اندر جو ہے وہ اپنی شرح کو بھی اس نے لکھا، اور بالکل عبارت بھی کیا اس نے ایک جیسی رکھی۔ تو شہید ثانی اس حوالے سے مشہور تھے کہ ان کے جو عربی کلام ہے اور جو عربی ادب ہے وہ بڑا کیا مضبوط تھا۔ شہید ثانی کا جو خطبہ ہے جو انہوں نے بالکل کتاب کے شروع میں لکھا وہ بڑا مشہور ہے، کہ اس خطبے میں انہوں نے جو ہے وہ فقہ کی جو ساری کتابیں ہیں ان کے نام کیا ہے اسی خطبہ کے اندر ہی کیا گنوا دی ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے اندر جو فقہی کتابیں ہماری لکھی گئی ہیں، لمحہ، شرائع الاسلام، ذکر، دروس، انہی کے نام جو ہے وہ درمیان میں فٹ کیا کرتے آئے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ جو ہے وہ ابھی جو ہمارا طریقہ کار رہے گا وہ یہی رہے گا کہ ہم عبارت پڑھیں گے، اور جو شہید اول اور شہید ثانی کا اختلاف ہوگا کسی مسئلے میں کیا اس کے اوپر کیا گفتگو کریں گے، اور شہید ثانی کی جو شرح ہے اس کو کیا کریں گے، فوکس کریں گے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو عنوان انہوں نے دیا تھا کتاب الدین وہو قسمان الاول القرض، کتاب الدین اور اس کی دو قسمیں، پہلی جو ہے وہ قرض ہے۔ فقہ میں جو ہے وہ عام طور پہ ایک کلمہ دین کا استعمال ہوتا ہے، اور ایک کلمہ جو ہے وہ قرض کا کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں سے یہ گفتگو شروع ہوتی ہے کہ دین اور قرض میں کیا ہے، کیا فرق ہے۔ یہ جو مقدماتی گفتگو ہے یہ کتاب منہاج الصالحین میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کو ہم کیا یہاں پہ بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ انسان کے پاس کیا ہوتا ہے، ایک کسی کا مال ہوتا ہے، اور وہ جو کسی کا مال ہے اس کے پاس اب انسان کیا ہے، اس کا مالک ہے، ٹھیک ہے دوسرے کا مال، لیکن یہ انسان کیا ہے اس مال کا مالک بن گیا، اور اس مال کے بدلے میں جو چیز ہے وہ اس کی کیا ہے گردن پہ آ جاتی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کیا ادا کرے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس مال کو کیا ادا کرے، اس سے ہم عربی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کے ذمہ پہ ہے، فی ذمت ہی، ٹھیک ہے، اس کے ذمہ پہ ہے۔ اچھا، اب اس کے ذمہ پہ کیا مال ہے وہ ہم کہتے ہیں، فرض کریں کہ اس کے ذمہ پہ کیا ہے 1,00,000 روپیہ ہے، تو اس 1,00,000 روپیہ کو ہم کیا کہتے ہیں، کلی کہتے ہیں۔ کلی کیوں کہتے ہیں اور جزئی کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ جزئی کیا ہوتا ہے جو خارج میں ہمارے سامنے رکھا ہوا ہو، معین ہو، اس سے ہم جزئی کہتے ہیں۔ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 1,00,000 روپیہ، تو 1,00,000 روپیہ یہ مقدار معین ہے، ٹھیک ہے کہ 1,00,000 ہی ہے، لیکن یہ 1,00,000 کلی ہے کہ کون سے نوٹ ہوں گے، 5,000 والے ہوں گے، 1,000 والے ہوں گے، 500 والے ہوں گے، اس بات یہ کلی ہے، ٹھیک ہے۔ نئے نوٹ ہوں گے، پرانے نوٹ ہوں گے، یہ بھی کیا کوئی تشخیص نہیں ہے، خارج میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں، کلی فی ذمہ کہتے ہیں، کہ اس کے ذمہ پہ کیا ہے ایک مال ہے، اور وہ مال کیا ہے کلی ہے، اور وہ کیا ہے اس کے ذمے پہ ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ دین کی کیا اصطلاح بولی جاتی ہے۔ تو دین کی اصطلاح سے کیا مراد ہوتی ہے کہ وہ مال جو انسان کے ذمہ پہ ثابت ہو۔ اس کے لیے شارٹ کٹ جو چیز استعمال کہتے ہیں کہ الدین ما یثبت فی الذمۃ، کہ جو بھی انسان کے ذمہ پہ ثابت ہو اس مال کو کیا کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سید سستانی دامت ظل العالی نے منہاج الصالحین میں مثلا اس کی ایک دقیق تعریف لکھی انہوں نے
تو انہوں نے کہا کہ المملوک الکلی، ٹھیک ہے، مملوک یعنی وہ چیز جس کا انسان مالک بن سکتا ہے، وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ موبائل بھی ہو سکتا ہے، وہ آلو پیاز ٹماٹر بھی ہو سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ خود زمین بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ المملوک الکلی الثابت فی ذمت شخص لآخر، کہ ایسی مملوک کلی جو ایک شخص کے ذمہ پہ ثابت ہو دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے، الثابت فی ذمت شخص لآخر، دوسرے کے لیے ثابت ہو، اور کیوں ثابت ہو؟ بسبب من الاسباب، کسی بھی سبب کے ذریعے سے کیا یہ چیز ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم اپنے الفاظ میں کیا کہتے ہیں کہ المال الثابت فی ذمت شخص لآخر بسبب من الاسباب، یہ کیا ہو جائے گی؟ دین کی تعریف ہو جائے گی۔ یعنی ہم کیا کہیں گے کہ دین اس مال کو کہیں گے، اور یہاں پہ ایک دقیق لفظ کیا ہے کہ اس کلی مال کو کہیں گے، المال الکلی، المال الکلی الثابت فی ذمت شخص لآخر، کہ وہ کلی مال جو کسی شخص کے ذمہ پہ ثابت ہوتا ہے دوسرے کے لیے، اور یہ کیوں ثابت ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بسبب من الاسباب، کوئی بھی اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے۔ فرض کریں کہ ہم نے دکان سے کیا ہے ادھار پہ چیز خریدی، ٹھیک ہے، ادھار پہ جب ہم چیز خریدیں گے تو اب ہم نے دکان والے کو کیا ہے اس چیز کا پیسہ دینا ہے، فرض کریں 10,000 روپے دینا ہے، تو یہ 10,000 کو ہم کیا کہیں گے؟ دین کہیں گے۔ ہم کیا کہیں گے؟ یہ دین کیا ہے؟ المال الکلی ہے، جو ہمارے ذمہ پہ ثابت ہے دوسرے بندے کے لیے، اور کیوں ثابت ہے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ بیع بنا۔ ہم کیا کہیں گے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ بیع النسیہ ہے، ادھار کی کیا ہے؟ بیع۔ اچھا، بیع وسلم الٹ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے اس کو پیسہ دے دیا، مال کیا ہے ہم نے مہینے بعد لینا ہے، مال کی بکنگ ہم نے کرا لی، تو اب دکاندار کے ذمہ پہ کیا ہو جائے گا؟ مال آ جائے گا کہ ہم نے پیسہ دے دیا اور اس نے مہینے کے بعد ہمیں موبائل لینا ہے۔ اب موبائل کیا ہو جائے گا؟ یہ دین کہلائے گا۔ ہم کیا کہیں گے کہ یہ موبائل کیا ہو گیا جی؟ المال الکلی ہو گیا، جو ثابت فی ذمت ہی لشخص آخر، اور کس سبب ثابت ہے؟ بیع سلم کے کیا سبب ثابت ہے، اسی بھی کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دین کا بھی ہم نے سبب بیان کر رہے ہیں، سبب کیا کہتے ہیں؟ معاملہ کہتے ہیں، کہ باقاعدہ دو بندوں نے کیا معاملہ کیا۔ اچھا، بعض کا کیا ہوتا ہے کہ دین کا سبب معاملہ نہیں ہوتا، خود ہی کیا ہے کسی چیز کے ذمہ پہ چیز آ جاتی ہے۔ فرض کریں کہ اگر کسی سے غلطی کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو گیا، اس نے اس کی گاڑی کو کیا مار دیا، نقصان کر دیا، تو اب اس کی گاڑی کے جو خرچہ ہے، پیسے ہیں، وہ اس کے ذمہ پہ آ جائیں گے۔ کسی سے کوئی قتل ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کی جو دیت ہے وہ اس کے ذمہ پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ کسی کی ہڈی پسلی اس کی وجہ سے ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اب اس کی جو ہڈی پسلی کے اخراجات ہیں اور دیت ہے وہ اس کے ذمہ پہ آ جائے گی۔ اسی پہ کیا کہتے ہیں کہ المال الکلی ثابت فی ذمت ہی، لیکن یہاں پہ جو اس کے ذمہ پہ مال کلی ثابت ہوا ہے، اس کا سبب کیا بنا ہے؟ معاملہ نہیں بنا، بلکہ سبب اختیاری تھا ہی نہیں، غیر اختیاری کیا سبب تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا کہیں گے؟ دین کہیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہی جو دین ہے، اس کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ قرض ہے۔ جیسے اب ہم نے ادھار پہ خرید و فروخت کی نا، تو اسی طریقے سے اگر ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، کسی سے 1,00,000 روپیہ لیا، تو 1,00,000 جو روپیہ لیں گے وہ تو کیا ہوگا؟ میرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ 1,00,000 کے بدلے میں جو میرے ذمہ پہ آیا ہے، میرے ذمہ پہ کیا گیا کہ اس 1,00,000 کے بدلے میں نے اسے 1,00,000 دینا ہے واپس، مہینے کے بعد فرض کر دینا ہے، تو وہ جو 1,00,000 میرے ذمہ پہ آیا اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس سے کیا قرض لیا، 1,00,000 روپیہ لیا، اور 1,00,000 کے بدلے میں یہ جو معاملہ ہم نے کیا، ٹھیک ہے، اس معاملے کے بدلے میں جو میرے ذمہ پہ آیا اسے میں کیا کہوں گا؟ دین کہوں گا، لیکن اس دین کا سبب کیا بنا؟ قرض بنا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو قرض ہے وہ دین کے اسباب میں سے ایک کیا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے جو بیع نسیہ ہے، بیع سلم ہے، جنایت ہے، جنایت کسی کا نقصان کر دینا، ٹھیک ہے، قتل خطا ہے، یہ جس طریقے سے سبب بنتا ہے دین کا، اسی طریقے سے جو قرض ہے یہ بھی کیا سبب ہے دین کا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ جو قرض ہے یہ کسی مال کو نہیں کہتے، قرض کسے کہتے ہیں؟ معاملہ کو کہتے ہیں۔ جیسے بیع نسیہ جو ہے، بیع نسیہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اور پیسے کو تو نہیں کہتے، بیع نسیہ کیا؟ ایک معاملہ ہے، ایگریمنٹ ہے، عقد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قرض بھی کیا ہے؟ ایک عقد ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو دین ہے وہ عقد نہیں ہے، بلکہ ہم دین کو کیا کہیں گے کہ دین کیا ہے؟ خود وہ مال ہے جو اس کے ذمہ پہ کیا ثابت ہے۔
اس کو علماء ایک اور تعبیر میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو دین ہے وہ معنی اسم مصدری ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو قرض ہے وہ معنی مصدری ہے، ٹھیک ہے۔ اسم مصدری کسے کہتے ہیں کہ وہ خود جو مال ہے جس کے اندر کوئی حدث نام کی چیز نہیں ہوتی، ایگریمنٹ نام کی چیز نہیں ہوتی، جبکہ قرض جو ہے وہ اسم مصدری نہیں ہے، قرض کسی مال کو نہیں کہتے، قرض خود فعل ہے، دو بندوں کا جو فعل ہے، دو بندوں کے درمیان جو طے ہونے والا جو معاملہ اور ایگریمنٹ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرض کہتے ہیں۔ لہذا قرض کیا ہے؟ معنی مصدری ہے۔ دین معنی اسم مصدری، کیونکہ وہ مال کو کہتے ہیں جو انسان کے ذمہ پہ ثابت ہو کسی بھی سبب کے ذریعے سے، اور قرض کیا ہو گیا جی؟ معنی حدثی ہو گیا، معنی مصدری ہو گیا، کیونکہ یہ خود کسے کہتے ہیں؟ خود معاملہ کو کیا ہے؟ قرض کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوگی؟ یہ فقہ کی کیا ہوگی؟ اصطلاح ہوگی جو منہاج الصالحین میں کیا ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ دین جو ہے وہ کلی الثابت فی ذمہ ہوتی ہے، اور اس کے اسباب میں سے قرض کیا کہلاتا ہے؟ سبب کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا فقہی اصطلاح میں اگر کوئی سوال کرے کہ دین اور قرض میں کیا نسبت ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس کے درمیان جو نسبت ہے وہ ہم تباین کی رکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو قرض ہے اس کو دین نہیں کہتے، قرض ایک معاملے کا نام ہے، دو بندوں کے فعل کا نام ہے، اور جو دین ہے وہ کس کا نام ہے؟ وہ مال کا نام ہے، وہ اس کلی مال کا نام ہے جو انسان کے ذمہ پہ ثابت ہوتا ہے۔ دو بالکل الگ چیزیں ہیں، دین کا مصداق وہ مال ہوگا خارج میں اگر دیکھیں گے، اور قرض کا مصداق کیا ہے؟ وہ جو خارج میں ایگریمنٹ ہو رہا ہوگا، عقد ہو رہا ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ قرض کہیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ تباین کی نسبت ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس طریقے سے کچھ شروحات والوں نے لکھا کہ بھئی دین جو ہے وہ عام ہے اور قرض کیا ہے جی؟ خاص ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے۔ دین اور قرض میں عام خاص مطلق کی نسبت ہم تب بنا سکتے ہیں کہ جب ہم قرض کو کہے وہی دین کی طرح اس میں مصدری کے معنی میں لیں، یعنی ہم قرض سے بھی کیا مراد لیں؟ مال مراد لیں، قرض سے مراد ہم معاملہ مراد نہ لیں، قرض سے ہم کیا مراد لیں؟ وہ مال مراد لیں جو انسان کے ذمہ پہ ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، کیسے؟ یعنی دین سے مراد بھی ہماری مال ہوگی جو انسان کے ذمہ پہ ثابت ہوتا ہے، اور قرض سے مراد بھی ہماری کیا ہوگی؟ مال ہوگی۔ پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہاں جی پھر آپ اس میں نسبت بتائیں، تو ہم کہیں گے قرض اس مال کو کہتے ہیں جو قرض کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا انسان کے ذمہ پہ آ جائے، جبکہ دین اس مال کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی سبب کی وجہ سے انسان کے ذمہ پہ آ جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ کیا بنے گا؟ عام خاص مطلق بنے گا، لیکن یہ معنی جو ہے وہ فقہ کی اصطلاح میں غلط ہے۔ کون سا معنی غلط ہے؟ کہ قرض کس کو کہیں؟ مال کو کہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جی قرض ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ مال القرض ہوتا ہے، درہم من القرض ہوتا ہے، درہم من القرض یعنی وہ مال یا وہ درہم جو قرض کے معاملے کی وجہ سے کیا ہے؟ انسان کے لیے ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کس کی بحث تھی؟ فقہی اصطلاح کی کیا بحث تھی جو منہاج الصالحین میں کیا ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا لغت کی بحث میں چلے جائیں تو آپ کو چیزیں جو ہیں وہ اس کے ہو سکتا ہے الٹ نظر آئیں، ٹھیک ہے۔ لغت میں الٹ کیسے نظر آئیں گی؟ کہ ابھی ہم نے کیا کہا کہ دین جو ہے وہ فقہی اصطلاح میں جو ہے وہ معاملے کو نہیں کہتے، دین کسے کہتے ہیں؟ اس میں مصدری ہے، خود اس مال کو کہتے ہیں جو انسان کے ذمہ پہ ثابت ہوتا ہے، جبکہ لغت میں آپ چلے جائیں، ڈکشنری میں چلے جائیں تو دین خود معاملے کو کہتے ہیں، دانا یدینو یعنی اس نے اس کو کیا دیا؟ قرضہ دیا، اس نے اس کے ذمہ پہ کیا مال قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جبکہ جو قرض ہے وہ لغت میں چلے جائیں تو وہ کسے کہتے ہیں؟ معنی اس میں مصدری یعنی خود اس مال کو کیا قرض کہتے ہیں۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ لغت کے اعتبار سے اور فقہ کے اعتبار سے بالکل معاملہ الٹ ہے، یعنی فقہ کے اعتبار سے دین کہتے ہیں المال الکلی الثابت فی ذمت شخص، اور لغت کے اعتبار سے دین کسے کہتے ہیں؟ معاملہ کو کہتے ہیں، کہ کسی کے ذمہ پہ کوئی مال قرار دینا، بدلے میں کوئی چیز لے لینا۔ قرض میں کیا ہے آ جائیں تو قرض فقہ کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں؟ معاملہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، معنی مصدری کو، جبکہ لغت کے اعتبار سے خود اس مال کو کیا ہے کہتے ہیں کہ جو لیا جاتا ہے، خود جو لیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مال کہتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی اس کے درمیان نسبت کیا ہے؟ تباین کی بنتی ہے،
اور فقہی اصطلاح کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی اس کے درمیان کیا نسبت تباین کی بنتی ہے. یہ عام خاص مطلب والی کوئی نسبت کا جوڑ ہی نہیں ہے. عام خاص کی نسبت کا تبھی جوڑ بنے گا کہ جب دین اور قرض دونوں آپ کس کو کہیں, مال کو کہیں, اور وہ مال بھی کون سا جو انسان کے ذمے پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی قرض میں ایک دفعہ ہم کسی سے 1 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں, اس کو قرض نہ کہیں, بلکہ 1 لاکھ کے بدلے میں جو میری گردن پہ آئے گا اسے کیا کہیں, قرض کہیں. اس طرح کی اگر آپ تفسیر کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں, تو پھر تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ تو آپ کسی کتاب میں نہیں لکھا. ٹھیک ہے, اس طرح کی کیا تفسیر آپ کریں وہ نہیں ہے. تو اصل تفسیر کیا ہے, وہی ہے کہ ہم چونکہ فقہ پڑھ رہے ہیں تو ہم فقہی اصطلاحات کے مطابق چلیں گے. تو فقہی اصطلاحات میں دین کہتے ہیں المال الکلی الثابت فی ذمت ہی, کسی بھی سبب سے ثابت ہو, اور قرض کہتے ہیں خود وہ جو معاملہ اور عقد ہے بین الطرفین. ٹھیک ہے, جس کی کیا ہے تشریح کیا ہے یہ بعد میں کریں گے کہ اس کا صیغہ کیسے ہوتا ہے اور وہ معاملہ کیسے ہوتا ہے. کہ کسی بندے سے جو ہے وہ تملیک مال آخر بذمت, تملیک المال بضمان, یہ ایک تعبیر ہوتی ہے کہ کسی کو مال کسی کی یعنی مال کسی کی ملک میں دینا اور بدلے میں پیسہ نہ لینا. بدلے میں کیا لے لینا, ضمانت لے لینا, کہ وہ بندہ کیا ہو جائے گا, ضامن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ جب ہم اس کی صیغہ کی بحث کریں گے تو دوبارہ ہم قرض کی وہاں پہ تعریف کریں گے کہ قرض کی تعریف کیا ہے, کہ قرض میں انسان کیسے مال کا مالک بنتا ہے. کہ میں نے 1 لاکھ روپے کا مالک بننا ہے, تو 1 لاکھ روپے کا مالک کیسے بنوں گا, اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہوں. تو ہم وہاں پہ کیا کہیں گے کہ قرض کا مطلب کیا ہے کہ ہم مال کو ملک میں لے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں, وہ ضمانت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ضمانت کے بدلے میں جو مال کو ملک میں لیا جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں, قرض کہتے ہیں. جبکہ جو دین ہے وہ خود جو ضمانت پہ ہماری چیز آ جائے گی اسے ہم کیا کہیں گے, دین کہیں گے. ٹھیک ہے, واضح یہ بات. تو لہٰذا دین کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے, قرض ہے. اب یہاں پہ کتاب الدین میں دیکھیں کہ وہ قسمان, یعنی کتاب دین کی جو ہے وہ 2 قسمیں یہاں پہ کرتے ہیں, نہ کہ دین کی جو ہے وہ 2 قسمیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دین کی تو 2 قسمیں نہیں ہوں گی, کتاب الدین کی 2 قسمیں, یعنی کتاب الدین کے اندر ہم 2 طرح کی بحثیں کریں گے. ایک بحث جو ہے وہ ہم قرض میں کریں گے, اور جو دوسری بحث ہم کس میں کریں گے جی, وہ بھی قرض میں ہے, لیکن وہ کس کا قرض ہے, وہ جو غلام کا قرض لیتا ہے, قرض العبد جسے ہم کہتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ پہلی جو قسم ہے وہ قرض الحر کے متعلق ہے, جو آزاد انسان قرض لیتا ہے. تو آزاد انسان جب قرض لیتا ہے تو اس کے ذمہ پہ کوئی چیز آتی ہے, اور جب غلام قرض لیتا ہے تو پھر کیا غلام کے ذمہ پہ کوئی چیز آتی ہے یا نہیں آتی, یا اس کے مالک کے ذمہ پہ چیز آتی ہے. تو یہ کیا وہاں پہ کیا ہوگی, بحث ہوگی. دوسری بحث ہے, یہ آدھے 1 صفحے کی بحث ہے, یہ ہمارے کیا ہے آج کے زمانے کے ریلیٹ نہیں ہے. اچھا جی, کتاب الدین وہ قسمان. کتاب الدین میں اگر آپ کہیں کہ کتاب الدین کی 2 قسمیں ہیں, یعنی کتاب الدین کے ہم 2 حصے بنائیں گے. پہلے حصے میں ہم قرض کے متعلق بحث کریں گے, جو آزاد بندے کا قرض لینا ہے, اور دوسرے حصے میں قرض العبد کی ہم بحث کریں گے. پھر تو یہ معنی کہ درست ہے اور فقہی اصطلاح کے مطابق چلے گا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کتاب الدین میں وہ قسمان سے ہماری مراد کیا ہے, خود دین کی 2 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دین کی جو پہلی قسم وہ قرض نہیں ہے, کیونکہ قرض تو کیا دین کو کہتے ہی نہیں ہے. قرض اور دین میں تو کیا تباین ہے. پھر یہاں پہ ہمیں کیا کرنی پڑے گی, تعویل کرنی پڑے گی. یعنی ہم کیا کہیں گے کہ دین کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے, قرض ہے. ٹھیک ہے, قرض کیا معاملے کو کہتے ہیں. الاول القرض ہم کیا کہیں گے, یعنی الدین و الثابت من القرض. تو یہاں پہ بڑا آپ کو حذف رکھنا پڑے گا, تعویلات کا کیا ہے شکار ہونا پڑے گا. تو لہذا جو ہے وہ بہتر اس میں کیا ہے کہ آپ سیدھا کہیں کہ کتاب الدین کے 2 حصے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ قرض کے متعلق ہے, اور دوسرا حصہ کیا ہے, قرض العبد کے متعلق ہے. یعنی پہلا حصہ قرض الحر کے متعلق, دوسرا حصہ کیا ہے, قرض العبد کے متعلق ہے. اچھا جی, یہاں پہ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں کہ بفتح القاف و کسرہا و فضلہ عظیم, کہ قرض کی جو ہے وہ لغت میں 2 جو ہے وہ تلفظ ہیں, ایک قرض بھی ہے اور دوسرا کیا ہے, قرض بھی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ فضل عظیم, اور اس کی فضیلت کیا ہے, بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اب لغت میں کیا معنی اس کے کیا جاتا ہے, اس کو کیا بیان نہیں کیا, اس کو کیا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے جی, اور ہم نے کیا اس کے لغوی معنی کی طرف کیا اشارہ کر دیا ہے کہ خود اس مال کو کیا کہتے ہیں لغت میں, قرض کہتے ہیں, کہ جو کسی بندے سے کیا لیا جاتا ہے. اچھا, وہ درہم منہ, اور جو قرض کا درہم ہے, قرض کا درہم کیا مطلب ہو جائے گا, یعنی درہم من القرض, یعنی من معاملت القرض, جو قرض کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو درہم کسی کو آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے,
بثمانیت عشر درہمن، یہ کتنے کے مقابلے میں ہے؟ یہ 18 درہم کے کیا مقابلے میں ہے؟ مع ان درہم الصدقہ، جبکہ جو صدقہ والا درہم ہوتا ہے وہ کتنے کے برابر ہوتا ہے؟ وہ 10 کے کیا ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو شہید اول کی ابھی عبارت ہے کہ الدرہم من القرض بثمانیت عشر، کہ قرض کا جو ہے وہ ایک درہم جو ہے وہ 18 کے مقابلے میں اور صدقہ کے ایک درہم 10 کے مقابلے میں، یہ در حقیقت روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام نے قرض کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قرض کا اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس کا جو 1 روپیہ ہوتا ہے اور 1 درہم ہوتا ہے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں نہیں بلکہ 18 نیکیاں کیا آپ کو دی جائیں گی. جبکہ اگر آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا نیکی ملتی ہیں؟ 1 کے بدلے میں 10 نیکی ملتی ہیں. صدقہ کیسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ سب سے پہلے کیا آ جائے گی؟ صدقہ کی تعریف آ جائے گی. صدقہ ہم کیا کہتے ہیں؟ کہ کسی کو مال عطا کر دینا اللہ کی خوشنودی کی خاطر. ٹھیک ہے، اعطاء المال علی وجہ القربت. قرض میں کیا ہوتا ہے؟ اعطاء المال علی وجہ زمان، کسی کو مال آپ عطا کر رہے ہیں علی وجہ زمان، بدلے میں کیا ضمانت لے رہے ہیں کہ وہ اس کا مثل یا اس کی قیمت کیا پلٹائے گا. جبکہ صدقہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ اعطاء المال علی وجہ القربت، کہ آپ اس کو مال دے رہے ہیں اور بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ قربت لے رہے ہیں، یعنی اللہ کا قرب لے رہے ہیں. قربت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ کے قرب سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اللہ کے قریب تو نہیں ہوتا نا، اللہ تو جسم نہیں رکھتا. قرب سے کیا مراد ہے؟ مانوی طور پر اللہ کے قریب ہونا، یعنی اس کی ثواب اور اس کی رحمت کو کیا حاصل کرنا. تو کسی کو مال انسان عطا کرے اور بدلے میں وہ اللہ کی رحمت کو لے لے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ صدقہ کہتے ہیں. اور کسی کو انسان مال عطا کرے اور بدلے میں اس کی ضمانت کو لے لے کہ وہ ضمانت میں کیا بدلے میں یہ مال عطا مجھے کرے گا، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ قرض کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں اور بدلے میں اللہ کی رحمت کو لے رہے ہیں، اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو تھوڑا ملتا ہے. جبکہ وہ پیسہ جو آپ دے رہے ہیں اور بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ ضمانت کو لے رہے ہیں اگلے کی، اس کا ثواب کیا زیادہ ملتا ہے. اب یہ اہل بیت علیہ السلام نے تو فرما دیا، لیکن فقہا یہاں پہ سوچنے بیٹھ گئے کہ بھئی بات بڑی عجیب سے ہو گئی ہے کہ وہ 10 اس نے عطا کی اللہ کی خاطر اور وہاں پہ ثواب کیا ملا؟ تھوڑا ملا. اور یہاں پہ اس نے جو ہے وہ 10 عطا کیے بدلے میں ضمانت رکھی، یہاں پہ ثواب کیا زیادہ مل گیا. تو اس کے اندر راز کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پہ مصنف جو ہے وہ 2 رازوں کی طرف کیا اشارہ کرتے ہیں اور یہاں پہ لفظ قیلہ جو ہے وہ لگاتے ہیں. قیلہ یعنی شہید ثانی علیہ رحمہ قیلہ کہہ رہے ہیں. قیلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے فقہ میں؟ یعنی جس بات کے اوپر مصنف کو یقین نہیں ہوتا، مصنف کہتے ہیں بس کسی کا یہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کا کہنا یہ ہے کہ وہ سر فیہ ہے، کہ اس کے اندر راز یہ ہے کہ صدقہ جو ہے وہ قرض سے افضل کیوں نہیں ہوا؟ قرض جو ہے وہ افضل ہو گیا. راز اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ راز یہ ہے کہ ان صدقہ تقع فی ید المحتاج وغیرہ، کہ صدقہ میں جو ہے وہ یہ قانون ہے کہ یہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کے ہاتھ میں کیا واقع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ کون سا صدقہ ہوتا ہے کہ جو محتاج اور غیر محتاج میں واقع ہوتا ہے؟ تو فقہی اعتبار سے جو صدقہ مستحبہ ہے اس کے اندر یہ شرط نہیں ہوتی کہ آپ فقط مستحق کو دیں. ٹھیک ہے، کسی بھی بندے کو آپ مال کھلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر کھلاتے ہیں، تو اسی فقہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ صدقہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے آپ کو کیا ہے 1000 روپیہ دیا، 10,000 دینار دیے اور میں نے واپس نہیں لینے، تو اسے کیا کہیں گے؟ صدقہ کہتے ہیں. خود یہی جو ہدیہ ہے، کسی کو کیا ہے گفٹ دینا، یہی گفٹ دینے میں اگر نیت انسان کی کیا ہو؟ قصد قربت کی ہو، اعطاء المال علی وجہ القربت، تو گفٹ دینا کیا ہو جائے گا؟ صدقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم بہت سارے کیا لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں، دوستوں کو صدقہ دیتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں صدقہ سے مراد چونکہ کیا لی جاتی ہے؟ زکوٰۃ لی جاتی ہے فقہی طور پہ بھی، کہ جس زکوٰۃ کے متعلق یہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ آپ ان مومنین کو بھی نہ دیں کہ جو کیا ہوں پکے مومن ہوں، جو پرانے کیا ہے محبت اہل بیت میں آگے ہوں صحیح طریقے سے، یہ نہ ہو کہ ابھی بھی جو شیعہ ہوئے ہوں. اور اسی طریقے سے اس زکوٰۃ کے بارے میں کیا وارد ہوا کہ یہ لوگوں کے ہاتھ کی میل ہے، اور اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ جو غیر سید ہے وہ سید کو نہیں دے سکتا.
تو زکوٰۃ بنیادی طور پہ صدقے کی کیا ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ سید اور غیر سید کے کیا ہے یہ فرق رکھے گئے ہیں، اور اس کے اندر یہ بحث بھی کی گئی ہے کہ زکوٰۃ آپ فقط اسی کو دے سکتے ہیں کہ جو کیا ہو مستحق کو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو صدقہ کی بحث ہو رہی ہے کہ صدقہ کے بدلے میں 10 ملتے ہیں، اس سے مراد زکوٰۃ واجب نہیں ہے کہ تاکہ آپ یہ کہیں بھی یہ کیا صدقہ جو ہے وہ غیر محتاج کو مل رہا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، یہاں پہ صدقہ سے مراد صدقہ مستحبہ ہے، نہ کہ صدقہ واجبہ ہے کہ جو محتاج اور غیر محتاج دونوں کے ہاتھوں کو کیا ہے مل سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں انہوں نے راز کیا بتایا کہ جو صدقہ ہے تقع فی ید المحتاج وغیرہ ہی، کہ جو محتاج اور غیر محتاج واقع ہوتا ہے، کیونکہ لأن الصدقۃ لأن المراد من الصدقۃ صدقۃ مستحبۃ وليس المراد من الصدقۃ الزکوۃ الواجب لأن الزکوۃ الواجب تقع فی ید المحتاج فقط، ٹھیک ہے، غیر مستحق کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، جبکہ جو صدقہ جو مستحبہ ہے وہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کو دے سکتے ہیں، کیوں؟ لأن المراد من الصدقۃ المستحبۃ اعطاء المال علی وجہ القربۃ۔ اچھا جی، تو لہٰذا جو ہے وہ صدقہ مستحبہ میں کیا آ گیا، محتاج اور غیر محتاج سب کو ملتا جائے گا، جبکہ قرض میں کیا ہوتا ہے کہ کون بندہ جو ہے وہ قرض لیتا ہے، ٹھیک ہے، قرض ظاہری بات ہے خوشی سے تو کوئی نہیں لیتا، جب ضرورت پڑتی ہے تو تب جا کے کیا لوگ قرض لیتے ہیں۔ والقرض لا یقع، اور قرض واقع نہیں ہوتا الا فی ید المحتاج، مگر کیا ہے محتاج کے ہاتھ میں، اور یہ کیا ہوتا ہے غالباً ایسا ہوتا ہے۔ غالباً کی کیوں قید لگائی ہے؟ کیونکہ بعض کا لوگ قرض تو مانگ لیتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں محتاج نہیں ہوتے، بس انہیں عادت ہوتی ہے پیسے اکٹھے کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے وہ قرض کیا ہے افضل ہو جائے؟ وجہ فضیلت کیا نکلے گی یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، ہاں آپ یہ کہیں کیونکہ محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا یہ زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، لأن صد کیا ہوتا ہے پورا کرنا، لأن صد احتیاج المحتاج هو افضل من کل شیء، کہ محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا ہر چیز سے کیا افضل ہے، اور یہاں پہ قرض کس کا مستحق بننا ہے؟ محتاج کی ضرورت کو پورا کرنے کا مستحق بننا ہے، لہذا یہ افضل ہو جائے گا کس سے؟ صدقہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ مصنف نے اس کو قیلہ کی طرف کیا نسبت دی ہے، یعنی مصنف اس چیز کو خود نہیں مانتے، تو اب آپ بتائیں اس بات میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کہا جی دلیل انہوں نے کیا بنائی، انہوں نے کہا دیکھیے جی صدقہ محتاج اور غیر محتاج یعنی صدقہ مستحبہ محتاج اور غیر محتاج دونوں کو ملتا ہے، اور قرض کس کو ملتا ہے؟ فقط محتاج کو ملتا ہے، تو لہٰذا قرض افضل ہو گیا کیونکہ قرض میں کیا ہے محتاج کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے، جبکہ صدقہ کیا افضل نہ ہوا۔ تو ہم کیا کہیں گے بھی آپ کی اس بات کے اوپر اعتراض ہے، وہ اعتراض کیا ہے کہ روایت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو صدقہ 10 کے برابر ہے وہ کون سا صدقہ ہے، آیا محتاج کو دینے والا یا غیر محتاج کو دینے والا، روایت میں تو یہ کوئی تفصیل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے روایت میں جو قرضے کی بات ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات نہیں کی گئی کہ قرضہ محتاج والا یا غیر محتاج والا، یعنی روایت کے اندر مطلق کے صدقہ کو چاہے وہ محتاج کو دیں یا غیر محتاج کو اس کو 10 کے برابر رکھا گیا، اور مطلق کے قرض کو کس کے برابر رکھا گیا؟ 18 کے برابر رکھا گیا۔ تو یہ جو آپ فرق نکال رہے ہیں تو یہ فرق فضیلت کا وہاں پہ بنتا ہے کہ جب صدقہ غیر محتاج کو دیں اور قرض کس کو دیں جی؟ محتاج کو دیں، پھر تو آپ کہہ دیں کہ جی قرض جو ہے وہ ماشاءاللہ افضل ہو گیا کیونکہ اس نے کیا ضرورت کو کیا پورا کیا۔ لیکن اگر ایک ہی محتاج بندہ ہو، اسے 10,000 کی ضرورت ہے، اسی محتاج کو اگر آپ 10,000 قرضے کے طور پہ دیں اور کہیں کہ 10,000 آپ نے واپس کرنے ہیں، اور اسی محتاج کو آپ 10,000 علی وجہ القربہ دے دیں، آپ کہیں کہ 10,000 آپ لے جائیں لیکن واپس نہیں کرنے، پھر کیا افضل ہوگا؟ سارے کہیں گے کہ بھی اس سے واپس نہ لینا یہ زیادہ افضل ہے، تو لہٰذا پھر آپ کے قانون کے مطابق یہاں پہ صدقہ دینا کیا ہو جائے گا؟ افضل ہو جائے گا، کیونکہ صدقہ یہاں پہ محتاج کو دیا جا رہا ہے اور واپس بھی نہیں لے رہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے وہ شیخ ثانی نکیلہ کو کہا کہ یہ جو انہوں نے منطق بنائی اور اپنی طرف سے ایک فلسفہ بنایا یہ بڑا ناقص فلسفہ ہے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لہٰذا یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری وجہ لوگوں نے یہ نکالی، فقہا نے یہ سوچی کہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ جو فقہا یقینی طور پہ نہیں کہتے کیونکہ ان کے اوپر وحی تو نازل نہیں ہوتی نا،
وہ ایک جو ہے وہ اہل بیت کے کلام میں غور و فکر کر کے ایک کوشش کرتے ہیں کہ اندازہ لگا لیں، اور یہ کوئی فتویٰ دینا بھی نہیں ہے، ایک احکام کی کیا ہے وجہ دریافت کرنا، ایک تجزیہ کیا پیش کرنا ہے، تو یہ ایک جائز کام ہوتا ہے کہ آپ یہ بحث کریں کہ بھئی یہ کیوں اہل بیت نے اس چیز کو افضل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اندر کیونکہ یہ اشکال آ رہا تھا کہ بھئی آپ اگر محتاج بندے کو صدقہ دیتے ہیں تو وہ زیادہ افضل ہونا چاہیے، جبکہ آپ قرضہ دیں گے تو وہ کیا افضل نہیں ہوگا، یعنی محتاج بندے کے اوپر جب قرض اور صدقہ کی بات آئے گی تو ان کی یہ جو علت ہے وہ وہاں پہ نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے اور کچھ فقہا نے ایک دوسری علت بیان کی، انہوں نے کہا کہ یہی جو محتاج ہے جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اور جس کو آپ قرض دے رہے ہیں، اسی محتاج کو قرض دینا کیا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑا سوال اٹھ گیا کہ بھئی محتاج کو آپ جو ہے وہ 10,000 صدقہ نہیں دے رہے، قرض دے رہے ہیں، تو یہ قرض کیوں افضل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے افضل ہو گیا کیونکہ جب وہ واپس کرے گا آپ کو تو آپ مزید یہی 10,000 کیا ہے کسی اور کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس 10,000 میں کیا ہے ایک قسم کے آپ کہہ دیں کہ ایک بڑی خصوصیت پیدا ہو گئی کہ یہ 10,000 اس محتاج کی ضرورت کو پورا کرے گا، اور جب یہ واپس آئے گا تو آپ اسی 10,000 سے دوسرے کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور اسی 10,000 سے آپ بعض اوقات اپنی ضرورت کو بھی کیا پورا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو 10,000 ہے اس میں محتاج کی جو ضرورت کو پورا کرنا ہے قرض کے باب میں وہ زیادہ ہے، اکثر ہے، جبکہ صدقہ میں جو محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا ہے وہ زیادہ نہیں ہے، وہ ایک ہی دفعہ محتاج کی ضرورت کیا ہوگی پوری ہوگی، بار بار کیا ہے یہ محتاج کی ضرورت کو پورا نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا وہ پیسہ اور وہ معاملہ کہ جس سے زیادہ محتاجوں کی ضرورت پوری ہو وہ افضل ہوتا ہے، اور جس سے فقط ایک شخص کی ضرورت پوری ہو وہ افضل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری کیا ہوگی وجہ ہوگی، دوسری وجہ کیا ہے کہ وَأَنَّ دِرْهَمَ الْقَرْضِ يَعُودُ، کہ قرض کا درہم کیا آتا ہے واپس آتا ہے، فَيُقْرَض، جب واپس آتا ہے تو دوبارہ آپ کیا کریں گے قرضہ دیں گے، یعنی دوبارہ آپ اس سے کیا کریں گے محتاج کی ضرورت کو پورا کریں گے، جبکہ وَدِرْهَمُ صَدْقَةٍ لَا يَعُودُ، صدقہ کا درہم واپس نہیں آئے گا، لہٰذا جب وہ واپس نہیں آئے گا تو دوبارہ اس سے محتاج کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نتیجہ کیا نکالیں گے کہ قرض میں محتاج کی ضرورت کا پورا ہونا یہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لأن فی القرض سد احتیاج المحتاجین اکثر من الصدقة، لأن نقدر فی القرض ان نسد احتیاج المحتاجین اکثر من واحد، لأن درہم القرض یعود فنقرض مرة ثانیہ للمحتاج، اما درہم صدقۃ فلا یعود الینا ابدا، فدرہم صدقۃ یسد حاجت المحتاج مرۃ واحدہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر مرہ واحدہ افضل ہوتا ہے یا مرات ایک سے زیادہ جو ہے افضل ہوتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے ایک سے زیادہ کیا ہوتا ہے افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ جو دوسری وجہ ہے یہ وجہ آیا قابل اعتراض ہے یا قابل اعتراض نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ہاں جی، بظاہر اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، مزید غور کریں کیا اس کے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال کیا ہے میرے ذہن میں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ آج کی جو بحث تھی اس میں جو ہے جو روایات میں صدقہ اور قرض کے ثواب کے اندر فرق ذکر کیا گیا اس کو کیا بیان کیا۔ تو اس میں کیا ہے آپ کیا سب سے پہلے بیان کریں گے کہ صدقہ سے ہماری یہاں پہ مراد کیا ہے اعطاء المال علی وجہ القربہ ہے، اور قرض سے مراد کیا ہے اعطاء المال علی وجہ الزمان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ صدقہ سے ہماری مراد کیا ہے صدقہ مستحبہ ہے، کیونکہ یہاں پہ محتاج اور غیر محتاج جو دونوں کے لیے واقع ہوتا ہے وہ صدقہ کیا ہے مستحبہ ہے، اور صدقہ مستحبہ میں کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی، فقہی طور پہ جو صدقہ مستحبہ ہے یہ غیر سید بھی سید کو دے سکتا ہے، جو منع ہے غیر سید نے وہ زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ فطرہ ہے، جبکہ جو باقی صدقہ ہے آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں گھر پہ تو علی وجہ القربہ کرتے ہیں تو غیر سید سادات کی دعوت کر رہے ہیں تو اسے صدقہ کہتے ہیں فقہی اعتبار سے، تو یہ کوئی منی چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے، اور نہ اس کا کھانا کیا برا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے ہم صدقہ کھا رہے ہیں تو آپ پھر کسی کی دعوت اور کسی سے فری میں پیسے اور کسی سے گفٹ لینا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ گفٹ لینا بھی کیا کہلائے گا صدقہ کہلائے گا، کب اگر گفٹ دینے والا کیا نیت کیا رکھے ہوئے ہو قربت کی نیت رکھے ہوئے صدقہ کہلائے گا۔ تو لہٰذا وہ جو صدقہ کو تھوڑی سی چیز اسلامی معاشرے میں تھوڑا برا سمجھا جاتا ہے وہ کون سا ہے واجب والا ہے، اور اسی کے اندر کیا روایات آئی ہیں۔
اس میں صحیح ثانی کے ایک اور موقف یہ ہے کہ یہ جو صدقہ مستحب ہے اگر یہ بہت تھوڑا ہے 5-10 روپے ہے کہ جس سے عام طور پہ توہین کا پہلو نکلتا ہے تو یہ بھی پھر کیا ہے غیر سید کا سید کو دینا جائز نہیں ہوگا، لیکن وہاں پہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا، ان کے احتیاط واجب ہے کہ اس طرح سے کیا ہے وہ نہ دیا جائے، وگرنہ اگر اچھا خاصا پیسہ دے رہے ہیں ایک معقول دعوت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، غیر سید کیا ہے سید کو بھی دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو یہاں پہ بحث ہے کہ جس کو 10 درہم کے برابر قرار دیا گیا 1 درہم کے صدقہ کو، وہ صدقہ مستحبہ ہے کہ جو محتاج غیر محتاج جو غیر سید کا سید کو سب جگہ پہ کیا چل سکتا ہے، اس کا جو ہے وہ تقابل کیا گیا ہے روایات اہل بیت علیہ السلام میں کس کے ساتھ؟ قرض کے ساتھ کیا تقابل کیا گیا ہے، ثواب کو افضل کر دیا گیا۔ اچھا اس کے بعد وعلم ان القرض، یہاں سے ایک اور نئی بحث کا آغاز ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے وہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی آپ جب بحث کر رہے ہیں ثواب کی تو قرض کے اندر تو کوئی ثواب کی بات ہی نہیں ہوتی، کیونکہ قرض کی تعریف کیا ہے؟ اعطاء المال علی وجہ زمان، اور صدقہ کی تعریف میں کیا ہے؟ اعطاء المال علی وجہ قربہ، تو جہاں پہ وجہ قربت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے، اور قرض میں تو کوئی قربت کی بات ہی نہیں ہے، جب قربت کی بات نہیں ہے تو وہاں پہ ثواب کیسے آئے گا؟ تو یہ پھر فقہا کی بحث شروع ہوئی کہ اب قرض میں جو ہے وہ ثواب کیسے آ رہا ہے جی، جبکہ اوپر جو روایت اہل بیت علیہ السلام ہے اس میں قرض کو 18 کے برابر قرار دیا گیا، وہاں پہ یہ قید نہیں لگائی گئی کہ وہ قرض جو علی وجہ زمان کے ساتھ ساتھ کیا ہو؟ علی وجہ القربت بھی ہو، تو پھر اس کے کیا ملیں گے؟ 18 درہم، 18 جو ہے وہ درجے کیا ملیں گے؟ روایت میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ جب یہ روایت میں بات نہیں ہے تو پھر فقہا کے سامنے یہ سوال کھڑا ہو گیا کہ جب آپ کسی عمل سے قصد قربت کاری نہیں رہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کی آپ کی نیت نہیں ہے، تو پھر اللہ کی رحمت کیسے شامل حال ہوگی؟ پھر کیسے ثواب ملے گا؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھے، کوئی روزہ رکھے اللہ کے لیے نہ رکھے تو کیا اسے ثواب ملتا ہے؟ کوئی خمس ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے اللہ کے لیے نہ کرے تو کیا اسے ثواب ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تو قرض میں جب ثواب کی بات نہیں ہے اس کی تعریف میں تو اس کے اوپر پھر ثواب کی کیوں بات کی گئی ہے؟ تو یا تو آپ یہ کہیں کہ روایت کے اندر جو اہل بیت کی مراد یہ ہے کہ وہ قرض جو ثواب کی نیت سے دیا جائے، اگر یہ بات کریں تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ روایت میں تو یہ کوئی قید نہیں ہے، یہ کیا پھر اپنی طرف سے آپ چیزیں داخل کر رہے ہیں یا پھر کیا ہے یہاں پہ؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ کل جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔